अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। बड़े प्यार और मोहब्बत से इस मुल्क की आवाम ने वोट देकर इस तमाम निज़ाम को मुरतब किया, लेकिन इस निज़ाम की इस वक्त चाल ढाल है वो आपके सामने है। लगता है कि इसकी चूलें ढीली हो गई हैं और सियासतदानों को एहसास नहीं है कि वो अपने बनाए हुए निज़ाम के साथ क्या कर रहे हैं। पंजाब असम्बली के बाहर फिर लोटाबाजी शुरू हो गई है। नवाज शरीफ साहब की पार्टी की तरफ से देखें तो वो कहते हैं कि सदर मुमलिकत जो हैं वो इस वक्त प्रोविंशलिज्म प्रमोट कर रहे हैं। कराची के हालात देखें तो आपको पता चलेगा कि मुल्क का फाइनेंशियल नर्व सेंटर जो है शदीद किस्म की वायलेंस की इस वक्त गिरफ्त में है, और वो वायलेंस जिसका आगाज़ बदकिस्मती से उस दिन से हुआ, बिलखसूस जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्ट्राइक कॉल दी, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट का नैब चेयरमैन के हवाले से फैसला पसंद नहीं आया। शिकवा जवाब शिकवा पीपल्स पार्टी की तरफ से भी जवाब आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी जो है वो इस निज़ाम को तहवाला कर रही है। मुल्क जिन हालात का शिकार है मैं उसकी वजाहत नहीं करूंगा, हम रोज़ाना इसके ऊपर बात करते हैं। सियासतदानों को क्या हुआ, तीसरा पार्लिमानी साल जो है उसका रिव्यू अभी मुकम्मल नहीं हुआ, और पार्लिमान के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनके रवैया आपके सामने हैं। कहीं ये निज़ाम फिसल ना जाए। मौलाना फजल रहमान जो JUI के हेड हैं उन्होंने तो ये कह भी दिया है कि शायद ये आखिरी दमों पर है। हम तारुफ करवा देते हैं इसी तरतीब के साथ। सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब हमें फ़ोन पर ज्वाइन कर रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं JUIF के। हैदरी साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं PMLN की तरफ से इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब, नज़र मोहम्मद गोंदल साहब जो मेंबर है कौमी असम्बली के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, और अहमद बिलाल महबूब साहब जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है पिलडेट के, जिन्होंने पार्लिमानी निज़ाम के ऊपर बड़ा काम किया है और अगले शायद 2 हफ्ते में पार्लिमान के तीसरे साल का रिव्यू भी करने वाले हैं। मैं तीनों मेहमानों को खुश आमदीद करता हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर। जरा हैदरी साहब से पूछने वजाहत ले लें कि मौलाना साहब का जो फोरकास्ट है वो ऐसा क्यों उन्होंने किया। हैदरी साहब, मौलाना साहब ने एग्जैक्टली कहा क्या, ये निज़ाम के अंदर जो दम है उनको उसमें उसमें अब ज्यादा एतमाद लगता नहीं है, वो कह रहे हैं शायद आखिरी दमों पर है, यही कहा या कुछ और बयान दिया था उन्होंने? तलत भाई, पहली बात तो यह है कि आप समेत गोंदल साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब और अहमद बिलाल साहब सबको मेरा सलाम पहुंचे। मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बात कही है, हकीकत में देखा जाए तो ज़मीनी हक़ाइक़ भी यही है कि जब से जमीयत उलमा इस्लाम विफाकी हुकूमत से अलग हो गई है उस वक्त से हुकूमत अदम तवाज़ुन का शिकार है, और अब वफाकी हुकूमत कम अज कम सिर्फ MQM के रहम करम पर जो है वो चल रही है। और जाहिर है कि जो हालत और जो सूरत इस वक्त बनी है वफाकी हुकूमत की, तो लगता यह है कि वो ज्यादा देर नहीं चल सकती। MQM भी साथ चलने के लिए एक कदम आगे बढ़ा के और फिर पीछे हो जाती है, तो इस तरह से फिर हुकूमतें नहीं चल सकती। अच्छा, और पंजाब की सूरत हाल भी हमारे सामने है कि बहरहाल हम सब सारी जो है वो जमहूरी और सियासी जमातें हैं, और बर्दाश्त का हौसला भी होना चाहिए, और अगर कहीं अक्सरियत खो बैठते हैं तो खुशदिली के साथ आइंदा इलेक्शन की तैयारी होनी चाहिए। अब देखें पंजाब में फिर अब लोटाइज्म को जो है फिरोग मिल रहा है, और लोटों के सहारे अगर हुकूमत की जाएगी तो फिर उस हुकूमत के क्या असरात होंगे, उसके क्या फैसले होंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सारे हकायक हैं, इन हकायक के तनाजुर में मौलाना फजल रहमान साहब ने बात कही है। जरा पूछते हैं गोंदल साहब से कि खुश दिली के साथ अगले इलेक्शन की तैयारी चाहिए और हुकूमत अपना तवाज़न खो बैठी है, ये हुकूमत को अपना तवाज़न बरकरार रखने के लिए क्या करना चाहिए था जो उसने नहीं किया? देखो तलत साहब, बात मैं हैदरी साहब से किसी हद तक इत्तेफाक करता हूँ, और उसका जो पस मंज़र है यकीनन पीपल पार्टी के पास अपनी सादा अक्सरियत नहीं है, और यह अभी अलायंस की जब भी हुकूमत बनती है इस किस्म के इवेंट्स या इंसिडेंट्स होते रहते हैं। अगर अलायंस कोई टूटता है तो यकीनन गवर्नमेंट की जो अददी अक्सरियत है जब वो कम होती है तो लोग उस बारे में इस किस्म के कमेंट्स आते रहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने कम अज़ कम ये आप क्रेडिट ज़रूर दें कि हमने इन तमाम बहरानों में हमने कोई ऐसा गैर जमहूरी काम करने की कोशिश नहीं की जिससे कि जैसे आपने पंजाब का जिक्र किया है कि कोई जमहूरियत को या कोई पॉलिटिकल पार्टीज को कोई तानाजनी कर सके कि आपने ये काम किया है। यानी हमने कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की इधर कोशिश नहीं की। लेकिन जहाँ तक तल्लक है अलायंसेस टूटते हैं, गवर्नमेंटें कमज़ोर होती हैं, फिर अलायंसेस बनते हैं, हुकूमतें बेहतर भी हो सकती हैं।
تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی پرائم منسٹر صاحب نے کل بھی پچھلے دنوں بھی یہی کہا تھا کہ اگر ہماری اکثریت نہیں ہے تو ایوان حاضر ہے، جو بھی چاہتا ہے آئے اپنی اکثریت ثابت کرے، جو جمہوری طریقہ ہے، تو ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کو تیار ہیں۔ لیکن حیرانی اس میں یہ ہے گوندل صاحب کہ آپ کی پارٹی ایک تو جو اکثریت کا معاملہ ہے کہ ہے یا نہیں ہے، دوسرا جو ایکشنز ہیں اس پارٹی کے، یہ سپریم کورٹ کے ساتھ جس قسم کا اب آپ کا جھگڑا چل رہا ہے، اس کے اوپر یہ کہنا چاہیے کہ جوڈیشری کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ میرے خیال میں اب عوام کو یہ تو ہم اس فکرہ نہیں ان کے سامنے بولنا چاہیے۔ اس میں جس پہلے بھی آپ نے ذکر کیا، اگر آپ مجھے کوئی 1 منٹ دیں گے تو میں تھوڑا سا اس کا یقیناً میں یہ نہیں کہتا کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا غلط کیا یا ٹھیک کیا، یا جو اس پہ ریئیکشن ہوا ہے اس کے بارے میں ضرور بات کروں گا کہ سندھ کے لوگوں کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے جوڈیشری کے حوالے سے۔ گو اب جوڈیشری بہت آزاد ہے، بہت انڈیپینڈنٹ ہے، لیکن پہلے جو پریویس جوڈیشری گزری ہیں اس میں 4-5 ایسے واقعات ہوئے ہیں جو سندھ میں پرٹیکولرلی، مثلا لیاقت علی خان کے وہ باڈی لے کر گئے ہیں، ڈیڈ باڈی یہاں پہ، ذوالفقار علی بھٹو کو جوڈیشل مرڈر ڈکلیئرڈ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جنیجو کا بھی معاملات کوئی اتنے صاف نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اور پاک پنجاب کے حوالے سے۔ پھر بے نظیر بھٹو کی حکومت 2 دفعہ ڈیزالو ہوئی، بحال نہیں ہوئی، جبکہ پنجابی وزیر اعظم 1 دفعہ اپنا ڈیزالو ہوئی ہے پنجابی وزیر اعظم کیا نہیں، میں بات کر رہا ہوں، میں ذاتی بات نہیں ہے، میں ان لوگوں کے دل کی آپ کا ابھی موجودہ وزیر اعظم پنجابی ہے نہیں، میں جو پس منظر کی بات کر رہا ہوں تو وہ حکومت ایک ہی حکومت اب اہم اپوائنٹمنٹس اس بنیاد پر ہوگی۔ آگے میں عرض کرتا ہوں جی، میں اگر وہ ایک بحال پنجاب کا جو پرائم منسٹر ہو جاتی ہے تو جوڈیشری کے بارے میں لوگوں کی ریزرویشنز ہیں اور یہ فیکٹس پہ بیس کرتی ہیں۔ دوسری میں بات نہیں کرتا، اگر وہاں پیپل پارٹی کے لوگوں نے اگر پروٹیسٹ کیے تو یہ کس طرح کا معاملہ ہے جی، مرکز اس میں شامل ہی نہیں ہے نا اس پروٹیسٹ میں۔ تو ابھی دوسری بات جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا یہ فیصلہ ہے، آپ کا نیب کا چیئرمین آپ ہٹانے کے جا رہے ہیں، اور آپ کو ایکٹنگ کے بارے میں آپ نے پہلے بھی ایک ججمنٹ جوڈیشری نے دی ہے کہ ایکٹنگ نہیں بن سکتا، تو کیا مجبوری تھی کہ 4 لائنوں کا آپ نے ڈیسیژن دے دیا ہے؟ ویٹ تو کریں گے نہیں، وہ ویٹ نہیں، وہ ویٹ کر لیں سر، یہ میرا ایک فکرہ مکمل ہوتا ہے۔ اگر ڈیٹیلڈ ججمنٹ آ جاتی، اس میں ریزنز ہوتی تو شاید یہ ریئیکشن نہ ہوتا۔ اس پہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ 4 لائنوں میں آپ نے فیصلہ کر دیا، اتنا بڑا فیصلہ ہے، اور ڈیٹیلڈ ڈیپینڈ کرتا ہے فیصلے۔ میری گزارش ہے کہ محترم دیدار حسین شاہ صاحب کی صوبائی شناخت کے اوپر اسی صوبے کے 18 لوگ قربان کر دیا، یہ بات ایک دن میں یہ بات کسی بھی طرح جسٹیفائی نہیں ہو سکتی، اور میری گزارش ہے جسٹیفائی نہ کریں، کیونکہ یہ جو پورا پینڈورا ہے کہ اگر ہم سٹیٹ کے ہائیسٹ آفیسز میں صوبوں کی بندر بانٹ شروع کر دیں گے اور لوگوں کو اس بات پہ جج کرنا شروع کر دیں گے، آخر اس بات کا ذکر ہو چکا ہے کہ صدر پاکستان، سپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ سندھ سے ہیں۔ یہ کوئی ایشو، ہماری نظر میں یہ کوئی ایشو نہیں کہ اگر ایک صوبے سے جو 4 ہائیسٹ آفیسز ہیں اس ملک کے، ان میں سے 3 صوبہ سندھ کے پاس ہیں تو کوئی بات نہیں۔ جسٹس بھگوان داس کہاں سے ہیں؟ ہاں، وہ بھی سندھ سے ہیں، وہ بھی سندھ سے، اس پہ اعتراض نہیں ہوا، اس پہ نہیں، یہ اعتراض کا ایشو نہیں بن سکتا۔ یہ سر بات ایشو اصل میں ہے کیا؟ ہاں، یہ ایشو ہے، اصل ایشو حکومت اور عدلیہ کے درمیان نہیں ہے، قانون اور کرپشن کا کلیش ہو رہا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اس کو بچانے کے لیے چاہے وہ چیئرمین نیب کی تقریر، کیونکہ چیئرمین نیب نے احتساب کرنا ہے، چاہے آپ کو پتا این آر او کے معاملے میں کتنی بلی چڑھائی گئی لا سیکرٹریز کی، اٹارنی جنرلز کی، جو ہائیسٹ آفیسرز ہیں لا لینڈ کے، معاملہ بار بار آ کے وہیں ختم ہوتا ہے کہ قانون اور کرپشن کا، اور آزاد عدلیہ چونکہ اس وقت اس قانون کو لاگو کرنا چاہ رہی ہے جو کہ اس معاملے میں ان کو قبول نہیں ہے، لہذا یہ مختلف شکلیں ہیں، یہ اس کو آپ پلیز حکومت اور عدلیہ کلیش قانون اور کرپشن۔ اس بیان کے تناظر میں بلال صاحب، پتہ تو یہ چلا کہ جو جمہوری نمائندگان ہیں وہ اپنے اساس سے بچانے کے لیے اور اساسوں کے اساس بچانے کے لیے کچھ بھی قربان کر سکتے ہیں، اداروں کے اندر لڑائی ہو، مار کٹائی ہو، سیاستدانوں کے نام پر بٹا لگے، ڈزنٹ ریلی میٹر۔ یہ ذرا شیپ جو ہے جمہوریت کی تیسرے سال میں کیا نظر آ رہی ہے آپ؟ دیکھیے، میرے خیال میں اسے جنرلائز کرنے کی بجائے اس پرٹیکولر ریفرنس کو اگر دیکھا جائے یہ جو واقعہ ہوا ہے تو اس میں تو سچی بات ہے کہ یہ گوندل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھی منتخب نمائندے کو یا کسی بھی سیاستدان کو صوبائیت کے تناظر میں اس کو ایکسپلین نہیں کرنا چاہیے۔
یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اگر یہ کیا جائے گا تو میرے خیال میں پھر پاکستان کی چولہے ڈھیلی ہو جائیں گی. آپ اس کے اوپر تنقید کیجئے اور اس کے اوپر ریویو کیجئے اور اس کو جو آپ کے پاس عدالتی ریکارڈز ہے وہ کریں. پیپلز پارٹی کی انفارچونیٹلی ایک سابق روایت بھی یہ رہی ہے کہ عدالتی اور قانونی معاملات کو سیاسی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سیاسی معاملات کو بعض اوقات قانونی اور دستوری انداز میں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا کیس خراب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت اس کو عدالتی دستوری قانونی طریقے سے پوری طرح سے پرسو نہیں کیا گیا, جو کہ کیس ویک تھا, اس کو جیتا جا سکتا تھا لیکن اس کو سیاست نسیم حسن شاہ کی موجودگی میں بھی جیتا جا سکتا تھا, جاتا جا سکتا تھا ضیاء الحق کی موجودگی میں بھی جیتا اگر جا اس کو قانونی اور دستوری انداز میں لیا جاتا, سیاسی But انداز that's a میں sad part of history. لیکن It یہ should جو not be ہے repeated. یہ اس میں سیاست کا عمل دخل بہت زیادہ ہے اور اس میں اس وقت صوبائیت کا جو معاملہ آ رہا ہے یہ انتہائی خطرناک ہے. اور یہ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ پہلے بھی نظر آیا ہے کہ جب کبھی حکومت خطرے میں ہوتی ہے تو ایک صوبائی فیکٹر ہماری آرگیومنٹ میں, ہمارے ڈسکورس میں در آتا ہے, جو اس کیس میں بھی ہوا ہے. پیپلز پارٹی کے پہلے بھی حکومت کو انویزیبل ایک خطرہ محسوس ہوا تھا جب زرداری صاحب نے 2-1 دفعہ بہت جذباتی تقریریں کی تھیں جب بھی صوبائی آرگیومنٹس آ گئے تھے. تو اس لیے کہ پیٹرن نظر آ رہا ہے یہ خطرناک ہے, اس کو روکنا چاہیے. اور گوندل صاحب جیسے ریزنیبل لوگ ہیں اور جو ریزنیبل لوگ پارٹی میں ہیں ان کو اس ٹرینڈ کا انسائیڈ دی پارٹی میں سمجھتا ہوں. اچھا, لیٹ می ٹیک اے بریک ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو غفور حیدری صاحب سے پوچھیں گے کہ حکومت خطرے میں ہے یا نظام خطرے میں ہے, اور آپ سے پھر ہم یہ بات کریں گے کہ 3 سال کے بعد 6 منٹ نہیں تو 4 منٹ مجھے 4 منٹ آپ کو 4 منٹ سے زیادہ آپ کو ملیں گے. اور بات صرف گوندل صاحب کی پیپلز پارٹی کی نہیں, نظام کے مستقبل کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. یہ ٹرینڈز جو ہیں یہ اتنے اچھے نہیں ہیں. 3 سال کے اندر جمہوریت کو میچور ہونا چاہیے تھا. کہ ہمیں میچور جمہوریت نظر آتی ہے, میچور رویے نظر آتے ہیں نہیں. اسٹے ٹیونڈ, بریک کے بعد واپس.